السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ جمیعا، اہلا وسہلا و مرحبا بکم۔ Recording in progress. آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، آپ لوگوں کے ساتھ سکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی سر۔ چلیے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ 11واں باب کتاب الایمان کے تحت قائم کیا ہے، اور اس کا عنوان نہیں، صرف خالی بابن ہے، بابن۔ اور یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کسی باب کے عنوان کے بعد خالی باب قائم کریں تو اکثر اس کا تعلق پچھلے باب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اکثر اس کا تعلق گزشتہ باب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، گویا کہ اس کا عنوان وہی ہوگا جو پچھلے باب کا عنوان ہوگا۔ تو پچھلے باب کا عنوان کیا تھا جی؟ حب الانصاری من الایمان۔ باب حب الانصاری من الایمان، کہ انصار کی محبت ایمان میں سے۔ تو یہاں اس حدیث کی مناسبت پچھلے باب کے ساتھ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے جس کو ہم نے جاننا ہے۔ تو جب انصار کی محبت کا ذکر کیا اور یہ ذکر کیا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے، تو اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو لا کر اس باب میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ محبت انصار کی ہمارے اوپر واجب کیوں ہوئی، اس محبت کے واجب ہونے کے اسباب میں سبب کیا ہے، کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی محبت کو ایمان میں سے قرار دیا ہے۔ تو اصل میں ان کی محبت کے واجب ہونے کا ہمارے اوپر سبب ان کا ایمان میں سبقت لے جانا، اور یہ بیعت ہے جس کا یہاں اس حدیث میں ذکر کیا گیا، چونکہ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیعت کا دروازہ کھولا، اور اس بیعت کا سلسلہ انصار سے شروع ہوا، اس بیعت کا سلسلہ انصار سے شروع ہوا، اور انہوں نے پھر لوگوں کے لیے اس بیعت کے سلسلے کو شروع کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی مدد کرنے اور آپ کو ہجرت کرنے کی دعوت دی، اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس ہجرت کر کے تشریف لائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور اپنے مال جان آپ پہ قربان کریں گے۔ تو جب گزشتہ باب میں انصار کی محبت کا ذکر کیا، تو اس باب میں یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انصار کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی، چونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں سبقت کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور اب اس بیعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بیعت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت اور یہ مقام حاصل ہوا، کیونکہ یہ آغاز تھا۔ اور سبحان اللہ، اس بیعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کتنے خیر کے دروازے کھولے کہ یہ بیعت ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ریاست دی جو کہ مدینہ کی صورت میں تھی، اور اسی مدینہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی تھی، کہ یہی وہ بیعت تھی کہ جس سے جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی روشنی پھیلنے کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھیں نا، انصار کی بیعت سے ہی تو ایمان مکہ سے تجاوز کیا، پہلے ایمان مکہ میں تھا، یعنی چند صحابہ کرام، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب انصار نے بیعت کر لی، مدینہ سے آ کر مکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اولا، تو اس سے ایمان پھر مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ آغاز تھا، یہ شروعات تھی، اس وجہ سے مصنف یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو پڑھیے حدیث، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ پڑھیں جلدی جلدی جلدی۔ باب بائعونی علی ان لا تشرک باللہ شیئا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عز اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ
تبنا عبادة بن الصامت أن أن عبادة بن أبا تبن سامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا باللہ شیئا ولا تسرقوا. سرقہ یسرقو ہوتا ہے، اسرقہ یسرقو نہیں ہوتا. سرقہ یسرقو ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره ومن وفى منكم وأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا وعوقب في الدنيا وهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبته فبايعناه على ذلك. خلاص احسنتی. اس حدیث میں سب سے پہلے تو راویان ہیں ابو الیمان کنیت سے مذکور ہیں اور ان کا نام حکم بن نافع ہے. ابو الیمان کنیت سے مذکور ہیں اور ان کا نام اصل ہے حکم بن نافع الحمصی. حکم بن نافع الحمصی. اور اس کے بعد ہیں شعیب بن ابی حمزہ ہیں. شعیب بن ابی حمزہ ہیں اور یہ شامی ہیں. اس کے بعد زہری ہیں. زہری سے مراد یہاں محمد ابن مسلم ابن تدرس محمد ابن مسلم ابن الزہری. قالا کہتے ہیں اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ ابن عبداللہ الخولانی الدمشقی ان عبادہ بن صامت الانصاری الخزرجی. عبادہ بن صامت الانصاری الخزرجی یہ دونوں جو بیعتیں ہیں ان میں حاضر ہوئے ہیں. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی دونوں میں شریک ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی جو بیعت انصار نے کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اولیٰ. پہلے تو ہمیں عقبہ کا لفظ جاننا چاہیے کہ عقبہ کسے کہتے ہیں. عقبہ جو ہے بلند جگہ کو کہتے ہیں، اونچی جگہ کو. اور اسی سے جو مینا میں جمرات ہیں ان میں سے ایک جمرہ کا نام ہے جمرہ العقبہ. جمرہ العقبہ چونکہ وہ اونچائی پہ واقع ہے تو عقبہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں. تو مینا میں یہ ایک جگہ تھی جو عقبہ یعنی اونچی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے تھے اور وہاں آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انصار کو ان سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ انہوں نے بیعت کی. تو اس جگہ پر ایک مسجد تھی. اپنا مائک میوٹ کریں. اس جگہ پر ایک مسجد تھی جی اس جگہ پر ایک مسجد تھی جو غالباً کسی اموی خلیفہ نے بنوائی تھی. یہ مسجد جو ہے وہ 2010 میں موجود تھی. چھوٹی سی مسجد تھی جس جگہ پر یہ انصار نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یعنی عقبہ نامی مقام پر. یہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، تاریخی مسجد تھی. وہ تقریباً 2010 میں موجود تھی. میں نے خود دیکھی ہے یہ مسجد. میں نے خود یہ مسجد دیکھی ہے. 2010-11 میں موجود تھی. چھوٹی سی مسجد تھی اور اس کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا، تختی لگی ہوئی تھی. اس کی تاریخ وغیرہ مینشن تھی اس پہ کہ کب بنائی گئی، کس خلیفہ نے بنوائی تھی.
تو اس کے بعد پھر جب جمرات میں توسیع ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جمرات کی توسیع ہونے کے بعد اس کی زیادہ منزلیں بنا دی گئیں، فلور بنا دیے گئے، اس کے فلور تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وغیرہ، اس کے بعد پھر پیچھے سے روڈ بھی کھلے کیے گئے، تو اس میں پھر جب وہ توسیع کا کام ہوا تو اس میں پھر یہ مسجد ختم کر دی گئی، وگرنہ یہ عقبہ نامی مقام پر 2010-11 تک میں نے خود دیکھا ہے ایک مسجد موجود تھی جو اس بات کی نشانی اور علامت تھی کہ اس جگہ پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی، لیکن اس کے بعد اس مسجد کو گرا دیا گیا اس وجہ سے تاکہ روڈ وغیرہ کھلے کیے جائیں اور جگہ وہاں کھلی کی جائے۔ تو پہلی دفعہ یہ 12 لوگ تھے تقریباً، اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں تقریباً 80 سے زیادہ 82 یا 81 یا اس سے زیادہ لوگ تھے، جس میں خواتین بھی تھیں اور جس میں مرد بھی تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت دونوں بیعتوں میں شامل تھے، حضرت عبادہ بن صامت دونوں بیعتوں میں، بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خزرج سے ہیں، بنو خزرج جو انصار کے بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان میں سے ان کا تعلق خزرج سے تھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں عبادہ بن صامت الانصاری الخزرجی، اور یہ بدری بھی ہیں احدی بھی ہیں، بدری بھی ہیں احدی بھی ہیں، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور ان سے مروی احادیث کی تعداد 181 ہے، 181 181 ان سے مروی احادیث کی تعداد ہے، اور سیدنا عبادہ کی وفات 34 میں 34 ہجری کو 34 میں ان کی وفات ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ عبادہ نامی صحابہ میں جو ہے وہ 13 لوگ ہیں، صحابہ کرام میں جن کے نام عبادہ تھے ان کی ٹوٹل تعداد 13 ہے، ان میں سے ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں انا عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت وکانا، اور تھے وہ یعنی عبادہ بن صامت شہیدہ بدرن، بدر میں بھی شریک ہوئے، وہو احد النقباء، اور وہ جو سربراہ تھے، جو نمائندہ تھے انصار کی طرف سے، ان میں سے ایک ہے۔ نقباء نقیب کی جمع ہے، اور نقیب اس کو کہتے ہیں جو اپنی قوم کا نمائندہ کسی چیز کے اندر آگے آگے ہو، ان کے معاملات کو دیکھنے والا ہو، اپنی قوم کا سرپرست ہو، اپنی قوم کا امیر یا سربراہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ نقیب کہتے ہیں، اس کو نقیب کہتے ہیں۔ جی تو کہتے ہیں وہ احد النقباء، اور وہ ان نمائندوں میں سے ایک تھے، ان سربراہان میں سے ایک تھے، یعنی اپنی قوم کے انصار میں سے۔ لیلۃ العقبہ یہ ظرف ہے، لیلۃ مضاف اور العقبۃ مضاف ہے، اور یہ ظرف ہے یعنی اس جگہ پر اور اس وقت میں یعنی وہ موجود تھے۔ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، وحولہ، واو یہاں حالیہ ہے، چونکہ یہ جو ہے وہ حال کا معنی دے رہی ہے، حالیہ ہے اور حال کا معنی دے رہی ہے، تو اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وحولہ، اور آپ کے ارد گرد اصابتن، ایک پوری جماعت تھی، اصابہ یہ عصبت ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ 11 یا 10 سے لے کر 40 تک کے افراد پر اصابہ کا لفظ بولا جاتا ہے، 10 سے لے کر 40 تک کے افراد پر اصابہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اصابہ یہ اسب سے ہے، اصابہ یا سیبو سے، اسب عین صاد با سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا کسی چیز کو، تو چونکہ 10 سے لے کر 40 تک کے افراد ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دیوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تقویت دینے والے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اصابہ کہتے ہیں۔ تو اصابہ یہ اس کی جو جمع ہے، اس کی جمع جو ہے وہ عصبہ بھی آتی ہے، اور یہ جمع اور مفرد ایک ہی طرح آتی ہے، اصابہ اور عصبہ تقریباً ایک ہی معنی میں آتی ہے، تو 10 سے لے کر 40 کے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وحولہ، اور نبی علیہ السلام کے ارد گرد اصابتن، ایک جماعت تھی، من اصحابہ، آپ کے صحابہ میں سے، اور آپ کے صحابہ میں سے مراد یعنی جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اس وقت، جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اس وقت، وہ مراد ہیں۔ اور اصابہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اصابہ مبتدا ہے، اور حولہ خبر مقدم ہے، حولہ یہ خبر مقدم ہے، اور اصابت یہ مبتدا مؤخر ہے۔ کہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد
ایک جماعت تھی من اصحابی ہی، آپ کے ساتھیوں میں سے، آپ کے اصحاب میں سے. اور ہم بات کر چکے ہیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. صحابی کی تعریف من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور اسی حالت میں دنیا سے فوت ہو، اور حالت ایمان میں ہی وہ دنیا سے فوت ہو، تو یہ صحابی ہے. لہٰذا جو لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن مرتد ہو کے مر گئے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، تو ان کو صحابہ نہیں کہیں گے. اس وجہ سے بہت سارے رافضہ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمیں تانا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بہت سارے لوگ تو مرتد ہو گئے تھے، اور حدیث میں آتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو حوض پر لوگ دکھائی دیں گے، ان کے درمیان جو ہے وہ دیوار حائل کر دی جائے گی، تو آپ کہیں گے اصحابی اصحابی یا اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں. تو کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ تھے جو 10 ہجری کو، یعنی بالکل نبی علیہ السلام کی وفات کے قریب جو مسلمان ہوئے تھے عرب قبائل، صرف اسلام کا غلبہ دیکھ کر، اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے. چند دنوں تک، چند مہینوں تک اسلام پہ قائم رہے. جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو وہی مرتد ہوئے تھے. یہ بڑا تانا دیا جاتا ہے صحابہ کرام کو کہ وہ سارے مرتد ہو گئے تھے. صحابہ کرام جو مہاجرین اور انصار ہیں، سبقت لے جانے والے اسلام میں، ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا الحمدللہ، ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا. یہ رافضہ کی طرف سے، شیعہ کی طرف سے بہتان ہے نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ پر، اور یہ اصل میں ان کی طرف سے حسد اور بغض ہے صحابہ کرام کے حوالے سے. وگرنہ جو سابقون الاولون ہیں ان میں کوئی بھی مرتد نہیں ہوا الحمدللہ. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل بیت رضوان، یہ سارے لوگ جو ہیں، اسی طرح یہ جو بیت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں شریک تھے، ان میں کوئی بھی الحمدللہ مرتد نہیں ہوا. مرتد وہ لوگ ہوئے تھے جو 10 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے، یعنی فتح مکہ کے بعد. صرف جو ہے وہ اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر، اسلام کا غلبہ دیکھ کر وہی جلدی سے مرتد ہو گئے تھے. اور وہ بھی سارے نہیں تھے، ان میں چند ایک عرب قبائل تھے. باقی یہ کہنا کہ نعوذ باللہ 6 صحابہ کے علاوہ سارے ہی مرتد ہو گئے تھے جیسے رافضہ کا عقیدہ ہے، تو یہ باطل عقیدہ ہے، اور یہ صحابہ کرام پہ تبرہ اور بہتان بازی ہے. اور انشاءاللہ اس کا ان کو بدلہ اور ان کی اس کی جزا ملے گی جو یہ صحابہ کرام پہ بہتان بازی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر Recording in progress. نہیں سر کی آواز ہے جو لوگ لکھ رہے اب آئے گی، اب آئے گی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، اب آئے گی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، لائن چینج ہوئی ہے. جی اس حوالے سے کچھ اشکالات ہیں جس کو ہم جو ہے وہ حل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں پہلے واضح کر دوں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم احادیث کم پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کو پڑھنا اصل میں یہ بڑی بات نہیں ہے. احادیث پڑھنا تو ہم چاہیں تو ایک کلاس کے اندر ہم 20-25 احادیث پڑھ لیں، لیکن اصل احادیث کو حل کرنا یہ اصل مطلوب ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. وگرنہ آپ کو حدیث پڑھانے والے اور حدیث پڑھنے والے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ہر حدیث کے ہر جملے سے ہم گزریں اور تمام جتنے فوائد ہم اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ فوائد ہم حاصل کریں. اصل یہ مقصود ہے. باقی حدیثیں تو آپ گھر میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کتابوں سے، اور آپ جو ہے وہ اور کئی لوگ پڑھانے والے بھی موجود ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ احادیث کو جب ہم پڑھیں تو اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے کہ جو ہماری نظروں سے گزرے نہ، اور ہم اس فائدے کو حاصل نہ کریں. اور پھر ہم پڑھ بھی کتابوں کی سب سے بڑی کتاب، اگر ہم کہیں کہ قرآن کے بعد سب سے جو بڑی کتاب اور سب سے جو صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، تو صحیح بخاری کے پڑھنے کا لیول وہ نہیں ہوگا جو بلوغ المرام اور مشکات اور دیگر کتابیں پڑھنے کا ہے. اس وجہ سے بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ جی ہم ادھر ادھر کی باتیں اور یہ فوائد اور یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں، تو ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں.
ہم کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہے. تو اس وجہ سے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ فوائد اور یہ مسائل حل کریں گے. لہٰذا آپ کو بورنگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اگر کوئی کلاس میں نہیں کر سکتا تو بعد میں ریکارڈنگ وغیرہ سے استفادہ کریں آپ. تو دیکھیے من اصحابی پہ ہم بات کر رہے تھے. تو اب اس میں کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پر ایمان لایا، آپ سے ملاقات کی اور پھر مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو کیا وہ صحابی ہوگا؟ ہاں جی، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، توبہ طائب ہو گیا، تو اب کیا اس کو تابعی کہیں گے یا صحابی کہیں گے؟ سر صحابی تو نہیں کہیں گے پھر. ٹھیک ہے، ایک قول یہ کہ صحابی نہیں کہیں گے. اور بھی کوئی قول ہے؟ چلیے، صحابی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کے لوگ. اس کا مطلب اکثر یہ کہنے والے کہ صحابی نہیں کہیں گے. ہم نے تعریف کیا کی ہے، ڈیفینیشن کیا کی ہم نے صحابی کی؟ سر ڈیتھ تک جو پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے تو پھر اس لحاظ سے تو پھر صحابی کہیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو، تو اب وہ فوت تو حالت ایمان میں ہو رہا ہے نا، اگرچہ درمیان میں مرتد ہو گیا تھا لیکن وہ اس کا خاتمہ تو ایمان پہ ہو رہا ہے نا. تو اس صورت میں وہ صحابی ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور پھر مرتد ہو جائے، آپ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یا آپ کی زندگی میں دوبارہ ملاقات نہ کرے، پھر مسلمان ہو جائے یعنی مرتد ہونے کے بعد، تو اس سے صحبت کا شرف چھین لیا جائے گا، اس سے نبی کی صحبت کا شرف چھن جائے گا، یعنی چلا جائے گا اس سے. اب اگر دوبارہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے توبہ طائب ہونے کے بعد تو صحابی ہوگا، وگرنہ صحابی نہیں ہوگا. لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قول مرجوح ہے اور صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اگرچہ وہ درمیان میں مرتد ہو بھی جائے، پھر اگر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے اور حالت ایمان میں مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو وہ صحابی کہلائے گا. اچھا، اسی طرح ایک اور اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت کفر میں ملاقات کی لیکن ایمان نہ لایا، بعد میں مسلمان ہوا لیکن ملاقات آپ سے کی ہے اور یہ حالت ایمان میں فوت ہوا، تو کیا اس کو صحابی کہیں گے؟ نہیں سر. نہیں. اسی طرح اگر ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت سے پہلے ملاقات کی، نبی علیہ السلام سے نبوت سے پہلے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان لایا اور حالت ایمان میں فوت ہوا، تو کیا یہ صحابی کہلائے گا؟ ہاں جی، نہیں سر. جی کہلائے گا. ہاں کہلائے گا. ہاں، ان چیزوں کو سمجھنے کی صورت ہے. ہم دیکھیں تعریف پہ غور کریں. آپ تعریف پہ غور کریں. ہم نے کہا من لقی النبی، لفظ کیا ہے؟ النبی، النبی، نبی سے. تو کیا نبوت سے پہلے اللہ کے نبی تھے؟ نبوت سے پہلے تو نہیں. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بھی تو نبوت سے پہلے ان کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی تو تھے، اور جیسے انہیں پتہ چلا کہ آپ غار حرا تو میں ٹھیک ہے، جب لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ سے نبوت کے بعد بھی ایمان لائے ہیں اور آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ رہے. لیکن سوال اس بندے کے بارے میں ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت سے پہلے ملاقات کی یا تجارت میں آپ کے ساتھ سفر کیا یا جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد آپ پر ایمان تو لایا لیکن دیکھا نہیں آپ کو. نبوت ملنے کے بعد آپ کو نہیں دیکھا، نہ آپ سے ملاقات کی، لیکن ایمان لایا آپ پر. تو اب اس شخص کے بارے میں کیا صحابی کہیں گے اسے کہ نہیں؟ نہیں. اسے ڈیفینیشن میں آ رہے ہیں نا کہ نبی کی حالت میں ملاقات کی ہو تو پھر اس کی ویلیو ہوگی.
ہاں ایسے کہ حاضر جی ایمان بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ نبوت سے پہلے ملاقات کی ہے، تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے، اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی وفات کے بعد اور آپ کے دفن ہونے سے پہلے آپ کو دیکھا ہو اور آپ پر ایمان بھی لایا ہو، کیا اس کو صحابی کہیں گے؟ وفات کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے آپ کو دیکھا ہے، لیکن آپ پر یعنی آپ پر ایمان بھی لایا اور آپ کو دیکھا بھی ہے، لیکن وفات کے بعد ان کو صحابی نہیں سر، پھر اس کو صحابی کہیں گے۔ ملاقات تو نہیں نہ ہوگی۔ ہاں جی، احسن احسن جی، تو یہ ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات کہتے ہیں حالت بیداری میں کسی سے ملاقات کرنا، تو صحابی کی صحبت تب ثابت ہوگی جب اللہ کے نبی سے حالت بیداری میں ملاقات کرے اور ایمان لائے۔ اسی طرح اگر کوئی نیند میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر لیتا ہے تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے، اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ اچھا، ایک اور فائدہ، جب ہم نے کہا نا من، اور من عاقل کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی سواریاں، آپ کی تلوار اور وہ کھجور کا تنا اور وہ ممبر اور دیگر چیزیں جو بے عقل ہیں ان کو صحابی نہیں کہیں گے، ان کو صحابی نہیں کہیں گے، کیونکہ من لقیہ، من عاقل کے لیے ہے۔ اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ من لقیہ کے اندر کیا جنات آئیں گے؟ جی جی جی، تو راجح قول کے مطابق جنات بھی صحابہ ہیں، اگر انہوں نے اللہ کے نبی سے، جنہوں نے لیلۃ الجن، جنوں کی رات، جس رات اللہ کے نبی سے جنات کی ملاقات ہوئی، تو وہ سارے صحابی ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ اور اس پر باقاعدہ ایک عالم ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں، انہوں نے اس پر ایک باقاعدہ بحث لکھی ہے، ایک پورا مضمون لکھا ہے کہ الصحابۃ من الجن، الصحابۃ من الجن، کہ جنات میں سے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا ہے۔ تو من کے اندر جنات بھی آتے ہیں، من کے اندر من لقی النبی، اس کے اندر جنات بھی آتے ہیں، کوئی بھی عاقل اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات کر رہا، حالت ایمان میں فوت ہو، وہ صحابی ہے۔ چلیے خیر، بات لمبی ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑیں، ویسے اس بارے میں بڑے مسائل ہیں، لیکن ہم فی الحال اس کو مختصر کر رہے ہیں، وگرنہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صحبت کیسے ثابت ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحابی ہے اور یہ صحابی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے کہ نہیں کی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وَحَوْلَهُ اصابۃ من اصحابہ، اور آپ کے ارد گرد ایک پوری جماعت تھی، من اصحابہ، یہ من تبعیض کا ہے، من تبعیضیہ ہے، بعض تھے، سارے موجود نہیں تھے۔ بایعونی، بایع یبایع مبایعتن، یہ مفعلہ سے ہے، بایعونی فعل امر ہے اس سے، بایعونی بایع یبایع مبایعتن، با مفعلہ کے اندر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس میں مشارکت ہوتی ہے، ایک سے زیادہ فریق شامل ہوتے ہیں، اور یہ طرفین سے بیعت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھ لے اور کہے کہ یہ میں نے بیعت کر لی ہے، تو یہ بیعت نہیں ہوگی۔ بیعت کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے کا معنی یعنی دو فریق ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ، تو ایک کا ہاتھ جب دوسرے کے اندر دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے تو اس کو بیعت کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد معاہدہ ہے، معاہدہ کرنا، عہد کرنا، وعدہ کرنا، یہ مراد ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے، مسلمان ہونے والوں سے بیعت مردوں سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لیتے تھے، اور عورتوں سے کلام اور گفتگو کے ساتھ بیعت لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین جو خلفاء ہوتے تھے ان کی بیعت جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بیعت تھی وہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی نصرت، آپ کی مدد اور آپ پر ایمان لانے کی بیعت تھی۔ لیکن خلفائے راشدین جو تھے یا خلیفہ کے جہاد پہ جو بیعت کی جاتی ہے، وہ بیعت صرف اطاعت اور فرما برداری کی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی بات کو سنیں گے جب تک شریعت کی مخالفت نہ کریں، جب تک شریعت کی مخالفت نہ کریں۔ لیکن نبی کی بیعت صحابہ کرام کرتے تھے، ایک تو آپ پر ایمان لانے کی بیعت، دوسرا ایمان پر قائم رہنے کے لیے، اور تیسرا آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، اور چوتھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور آپ کی مدد کرنے کی بیعت، یہ بیعت مراد ہوتی ہے۔ تو بایع یبایع مبایع کا معنی ہوتا ہے بیعت کرنا، یعنی عہد کرنا اور وعدہ کرنا، عہد کرنا اور وعدہ کرنا۔ تو مراد اسلام پر بیعت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اسلام پر مستقیم رہنا اور اسلام پر ڈٹے رہنا،
اور اللہ کے نبی کی مدد اور نصرت کرنا، اور اسی طرح ان چیزوں کے بارے میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے حدیث میں کہ ہم یہ کام جو ہے جرائم بھی نہیں کریں گے، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت کی، چونکہ اس وقت آغاز میں، اسلام کے آغاز میں زیادہ جرائم یہی تھے، اسلام کے آغاز میں یعنی جاہلیت میں زیادہ جرم لوگ یہی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اہل جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، تو چونکہ ابھی اسلام نیا نیا تھا تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان امور کو ذکر کیا، وگرنہ باقی حرام کام بھی حرام ہی ہیں، لیکن ان کو خصوصاً ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر جاہلیت میں یہی ان کے ہاں رائج تھے اور یہی جرائم بڑے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چند ایک کا ذکر کیا، وگرنہ جرائم اور بھی ہیں، گناہ اور بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کے اندر کثرت سے پائے جاتے تھے اہل جاہلیت میں، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو چھوڑنے کا عہد اور وعدہ لیا کہ تم میرے ساتھ بیعت کرو میرے ہاتھ پر اس چیز کی کہ تم یہ کام نہیں کرو۔ تو فرمایا بایعونی، تم میری بیعت کرو، یہ فعل فاعل مفعول ہے، الا اس بات پر کہ اللہ تشرکو کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ اشرک یشرکو، اشراک کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں کسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شریک کرنا۔ اور جو شرک فی العبادہ ہے، عبادت میں شرک کیا ہے؟ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک فی العبادہ یا توحید الوہیت میں شرک ہے۔ ویسے عموماً شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا کسی بھی چیز میں شرک ہے، اور عموماً کسی کو عبادت میں شریک کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے۔ تو مراد تمام قسم کا شرک ہے، کسی بھی قسم کا شرک۔ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، شیئا جو ہے یہ عام اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کے شرک کو شامل کر دیا جائے۔ یہ نکرہ ہے جو نہیں کے سیاق میں ہے، یہ نکرہ ہے جو نہیں کے سیاق میں ہے۔ اللہ تشرکوا، یہ نہیں ہے نا، اصل میں لا تشرکوا کہ تم شرک نہ کرو، تو شیئا جب نہیں کے سیاق میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، جب نکرہ نہیں کے سیاق میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کے اندر مراد کسی چیز کو بھی وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی چیز کے اندر بھی شریک نہ بناؤ، ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی، اس کے اسماء و صفات میں بھی جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں شریک نہ ٹھہراؤ، یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کیا شرک ہے کہ انسان کہے کہ جیسے اللہ مالک ہے ایسے کوئی اور بھی مالک ہے، جیسے اللہ متصرف ہے ایسے کوئی اور بھی متصرف ہے، جیسے اللہ خالق ہے ایسے کوئی اور بھی خالق ہے۔ الوہیت میں یہ ہے کہ عبادت کی کسی قسم میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کہ جو عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو عام کر دینا، کسی بت کے نام پہ کرنا، کسی ولی کے نام پہ کرنا، یا کسی اور نیک انسان کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ کرنا۔ اور اسماء و صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کو شریک بنانا، جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کو شریک بنانا۔ اور یہاں ایک فائدہ ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، اسماء اللہ الحسنہ، اسماء اللہ الحسنہ، اسماء حسنہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک وہ نام جو خاص ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اسماء مختصہ، اسماء مختصہ جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ان کے الفاظ اور ان کے معنی دونوں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لہٰذا وہ نام ہم کسی انسان کا یا کسی مخلوق کا نہیں رکھ سکتے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اسماء مختصہ جیسے مثلا الخالق، الرازق، القہار، الجبار، اسی طرح الالہ، الرحمن، یہ وہ نام ہیں جو اسماء مختصہ ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی طرح احد، احد یہ بھی خاص ہے اللہ کے ساتھ، الاحد اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا کسی کا نام الاحد رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کا نام الاحد رکھنا یا احد رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ عقیدے کے مسائل میں سے ہے۔
کسی کا نام الرزاق یا رزاق رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کا نام رحمان رکھنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے محلات اور دکانیں اور اسی طرح جو مختلف قسم کی ورکشاپس ہیں ان کے نام رکھے ہوتے ہیں، رحمان ورکشاپ، رحمان آٹو سٹور، رحمان فلاں۔ یہ جہالت اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں، یہ جہالت اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رحمان نام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، البتہ رحیم جو ہے یہ عام ہے، یہ رحیم تو بندے پر بھی اس کا جیسے میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو ایک قسم ہے اللہ کے ناموں کی جو مختص اور خاص ہیں، ان کا اطلاق لفظی اور معنوی ہر دو اعتبار سے مخلوق پر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مثلا شہنشاہ جو ہے یہ بھی لقب غلط ہے اور یہ شرکیہ لقب ہے، اس سے اللہ کے نبی نے باقاعدہ منع کیا حدیث کے اندر۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کسی کا نام ملک الملوک نہ رکھے، ملک الاملاک نہ رکھے، بادشاہوں کا بادشاہ یا شہنشاہ، یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری اور بہت سارے محدثین فرماتے ہیں کہ ہر وہ نام جس کا معنی شہنشاہ یا ملک الملوک بنتا ہو، وہ نام کسی زبان میں بھی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا عربی میں ملک الاملاک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور فارسی میں شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، اور اردو میں ہمارے ہاں بھی شہنشاہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی زبان میں جس نام کا بھی معنی یہ ہوگا ملک الملوک، شہنشاہ، وہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ اور اسی طرح داتا رزاق کے معنی میں، داتا رزاق کے معنی میں، داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا، لہذا داتا کا معنی خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ رزاق کے معنی میں آتا ہے رزق دینے والا، تو اس کا اطلاق بھی غیر اللہ پر جائز نہیں ہے۔ لہذا کوئی داتا نہیں ہے بندوں میں سے، داتا صرف ایک ہی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ وہ نام ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اطلاق مخلوق پر نہیں ہو سکتا۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان مشترک ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، جیسے مثلا رحیم، ودود، اسی طرح کریم، اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں الحکیم، اور اس طرح کے اور نام ہیں جو مشترک ہیں، الحافظ مثلا، الحافظ، اسی طرح حفیظ، اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو نام ایسے ہیں جو مشترک ہیں، تو وہ اس میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے غفور رحیم کا رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، الرؤوف الرحیم اللہ کے نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح مثلا رب جو ہے یہ جو ہے وہ مخلوق پر جب اس کا اطلاق ہوگا تو اضافت کے ساتھ آئے گا، جیسے رب الدابہ، رب الدار، رب فلان، لیکن اللہ پر بغیر اس کی اضافت کے اطلاق ہوگا رب یعنی رب العالمین۔ لہٰذا جو اسماء مشترکہ ہیں جو خالق اور مخلوق دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال جب خالق پر ہوگا، جب خالق پر ان کا اطلاق ہوگا تو اس کا معنی وہ کیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جب ان الفاظ کا اطلاق مخلوق پر ہوگا تو اس کا معنی وہ کیا جائے گا جو مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا رحیم کا معنی مہربان ہے، تو مہربان انسان بھی ہو جاتا ہے، اللہ بھی، لیکن اللہ کمال درجے کا مہربان ہے اور بندہ جو ہے اس کی مہربانی ناقص ہوتی ہے۔ تو مشترک جو الفاظ ہیں نام، ان کا اطلاق مخلوق پر بھی جائز ہے۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مشترک نام کسی مخلوق پہ ان کا اطلاق کرنا ہو تو الف لام کے بغیر کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے الف لام کے ساتھ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بغیر الف لام کے بھی، لیکن جب اللہ پر اس کا اطلاق کریں گے تو وہ معنی کریں گے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جب مخلوق پر کریں گے تو وہ معنی کریں گے جو مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ بناؤ، عبادت میں شرک، الوہیت، ربوبیت میں، ولا تشرکوا، اور شرک دو طرح کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، شرک اکبر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ شرک اکبر کا مرتکب، یہ فرق ہے شرک اصغر اور شرک اکبر میں۔ شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں چلا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ نکلے گا نہیں۔ جبکہ شرک اصغر کرنے والا وہ مسلمان تو ہے لیکن ناقص الایمان ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اور
یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ یہ آخر کار اگر جہنم میں جائے گا بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نہ جائے، لیکن اگر جائے تو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد یہ جہنم سے نکل جائے گا، کیونکہ اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اکبر سے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ تو بہرحال شرک اکبر کے اور اصغر میں فرق یہ ہے کہ شرک اکبر دین سے خارج کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا آدمی کو جہنمی بنا دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر ایمان سے خارج نہیں کرتا، البتہ یہ کہ انسان خطرے میں اور آخر کار انسان جنت میں چلا جائے گا۔ یہ فرق ہے، اس وجہ سے ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور ویسے جو ہے وہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا کہ مثلا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے آئی ہے، دی تو اللہ نے ہے لیکن فلاں ستارے کے فلاں جگہ پہ طلوع ہونے کی وجہ سے ہوئی، جیسے جہلیت اور اہل جہلیت عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے جب حدیبیہ کے مقام پر بارش ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، کہ میرے بندوں نے دو حال میں صبح کی ہے، کچھ لوگوں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے، کچھ لوگوں نے حالت کفر اور ناشکری کی حالت میں صبح کی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ بارش ہمیں مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، ہمیں اللہ اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، فذلک مؤمن بی و کافر بالکوكب، یہ میرے ساتھ ایمان لانے والے اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے آئی ہے یا فلاں چیز طلوع ہونے کی وجہ سے آئی ہے یا فلاں جو ہے وہ بندے نے چونکہ پیش گوئی کی تھی اس وجہ سے آئی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز کو سبب بنانا ہے بارش کا جو اللہ نے سبب نہیں بنایا، لہٰذا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بارش دی ستارے نے اور بابے نے دی ہے یا کسی فلاں نے دی تو یہ شرک اکبر ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ دیکھیں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ستارے نے بارش دی ہے اور یہ کہتا ہے بارش تو اللہ نے دی ہے لیکن ستارے کی وجہ سے آئی ہے، سبب ستارہ ہے، چونکہ فلاں جگہ ستارہ آ گیا اس وجہ سے، تو ہم کہیں گے یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو سبب بنایا بارش کا جو اللہ نے نہیں بنایا۔ ستارے سے بارش آتی ہے، یہ تو کوئی بھی آج تک نہیں کہتا کہ بادل سے بارش آتی ہے، نہ کہ ستاروں سے آتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیز کو سبب بنا دینا کہ جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، یہ حقیقت میں شرک اصغر ہے۔ تو یہ شرک اصغر کی مثال ہے۔ اسی طرح مثلا غیر اللہ کا وسیلہ دینا، مثلا اللہ کو یہ عقیدہ رکھنا کہ دیتا تو اللہ ہے لیکن فلاں کے وسیلے سے، اب یہ شرک اصغر ہے، ہم اس کو شرک اکبر نہیں کہیں گے، یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ فلاں ہی دیتا ہے تو یہ تو شرک اکبر ہے، صاف ظاہر ہے۔ بہرحال یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس کو میں صرف شارٹ جو ہے وہ اختصار سے ذکر کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ولا تسرقوا، یہاں ولا تسرقوا کا مفعول حذف کیا گیا ہے، کیوں؟ ولا تسرقوا کا مفعول حذف کر دیا گیا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے تاکہ عموم کا فائدہ دے، تاکہ عموم کا فائدہ دے، یعنی کسی بھی طرح کی چوری، کسی بھی طرح کی چوری، قیمتی مال کی ہو یا غیر قیمتی مال کی ہو، وہ کسی عین کی ہو یا مال کی ہو، یعنی وہ مالی ہو یا کوئی قیمت ہو یا کوئی سامان ہو، سامان کی چوری ہو یا نقدی کی صورت میں ہو یا کسی بھی چیز کی چوری ہو، وہ ساری اس میں آئیں گی۔ تو ولا تسرقوا، یہ سارا کا یسرقوا سے یہ جو ہے وہ لا ناہیہ ہے اور یہ مضارع ہے، مضارع پر لا داخل ہوا ہے۔ ولا تسرقوا، سارا کا یسرقوا سے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے مضارع سے، اور لا ناہیہ اس پہ داخل ہوا ہے۔ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہ کرو، یعنی کچھ بھی چوری نہ کرو۔ چونکہ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ رات کو کسی قبیلے پہ حملہ کرتے اور لوٹ لیتے یا راستے لوٹ لیتے تھے، چوریاں کرتے تھے، اور مطلب ان کے یہ جرائم کوئی جرائم ہی نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے آپ ان سے یہ عہد لیتے تھے، آپ ان سے بیعت کرتے تھے کہ تم میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرو کہ تم یہ جرائم نہیں کرو گے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ چوری کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم چوری کی تعریف کرنا چاہیں، اس طرح تو ہم ہر چیز کو چوری بنا دیں گے، تو چوری کیا ہے؟ کون آپ میں سے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کرے گا؟ سر وہ جو حفاظت میں رکھا ہوا مال، حفاظت کو توڑ کے جو حاصل کرے گا تو اس کے لیے اطلاق ہوگا اس کا۔ جی ٹھیک ہے، احسن تھی، آپ کی تعریف تقریباً قریب ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ
چوری جو ہے کسی مخصوص محفوظ مقام سے، کسی محفوظ مقام سے مخصوص مال کا چوری کرنا یا اٹھا لینا چپکے سے، خفیہ طریقے سے، یہ 3 شرطیں ہیں۔ محفوظ مقام سے مخصوص مال کا خفیہ طریقے سے اٹھانا یہ سرقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرقہ ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اگر ایک مال محفوظ مقام پہ نہیں پڑا ہوا، ویسے پھینکا ہوا ہے، اس کو اٹھانے سے چوری شمار نہیں ہوگی، اس کو اٹھانے سے چوری شمار نہیں ہوگی۔ اگر ایک مال مخصوص نصاب کو نہیں پہنچا، مخصوص مال سے مراد یعنی نصاب کو پورا ہو، اگر مخصوص مال کو نہیں پہنچا، جو اس کا مخصوص مال یا اس کی مخصوص قیمت ہے اس کو نہیں پہنچا تو یہ سرقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ خفیہ طریقے سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ سامنے سب کے اٹھایا گیا ہے، یعنی سارے دیکھ رہے ہیں، اب یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ ڈکیتی ہے یا پھر یہ جپٹ ہے، یا ڈکیتی کے ساتھ یا جپٹ کے ساتھ۔ اگر ڈکیتی کے ساتھ ہو تو اس کو ہرابہ کہتے ہیں، اگر ڈکیتی کر کے ہو گن پوائنٹ پر تو اس کو ہرابہ کہتے ہیں، اور اگر جپٹ مار کے ہو تو اس کو نہبہ کہتے ہیں، نہبہ یا نہبہ، نہبہ ینہب نہبتن و نہبتن، جپٹ مار کے مال چھین لینا۔ اچھا، اب چوری اگر ہے محفوظ مقام سے مخصوص نصاب کے مطابق مال کو چپکے سے اٹھانا، یہ چوری، اس پر ہاتھ کٹے گا۔ اور اگر وہ ہرابہ ہے یعنی سب کے سامنے گن پوائنٹ پہ سامان لوٹنا، یہ ڈکیتی ہے اور اس کو شریعت نے ہرابہ کہا ہے، ہا کے ساتھ، ہا، ہرابہ، اور یہ قرآن کریم میں مذکور ہے، قرآن کریم میں مذکور ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ سوائے اس کے نہیں جزا ان لوگوں کی جو اللہ اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے امن کو چیلنج ہے، ریاست کے امن کو چیلنج ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول نے جو مسلمان کے مال اور جان کی حفاظت کا عہد کیا ہے، اور جو ہمارے گلے میں یہ عہد ڈالا ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی عزت، اس کا مال اور جان محفوظ ہو جاتے ہیں، اس عہد کو توڑنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ اور محاربہ ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ طلبہ سوچتے ہیں، اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ جی اس کو محاربہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ، ڈکیتی کو کیوں کہا گیا ہے؟ تو ڈکیتی کرنے کو اللہ اس کے رسول سے جنگ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ریاست کے امن کو چیلنج ہے، اور یہ اس عہد کو توڑنا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اس کا مال، جان، عزت محفوظ ہے، اس پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہرابہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ فرمایا ان یقتلوا، بے دردی سے قتل کیے جائیں، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے بے دردی سے، یا پھر ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ڈکیتی کرنے والا ڈاکو اگر وہ خالی لوٹتا ہے پھر اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ تطبیق ہے تینوں طرح کی چیزوں میں، ان یقتلوا او یصلبوا تقطع ایدیہم وارجلہم۔ اس میں کیسے جمع کریں گے ہم؟ کیا تینوں کام کریں گے؟ تینوں کریں گے تو فائدہ ہی نہیں۔ مثلا ایک بندے کو آپ نے پہلے قتل کر دیا، پھر سولی پہ چڑھا دیا، پھر آپ اس کو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ کہ زندہ ہو اور اس کے ساتھ یہ تعامل ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی تطبیق ہے، تطبیق یہ ہے کہ اگر اس نے خالی ڈکیتی کی ہے پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے ڈکیتی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ کوئی زنا وغیرہ کوئی اور جرم کیا ہے پھر اس کو ساتھ سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ پھر اگر اس نے ساتھ کوئی اور جرم کیا ہے، یعنی قتل وغیرہ بھی ساتھ کوئی اور جرم کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی بے دردی سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر اس کو جو ہے وہ قتل کر کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا تاکہ عبرت کا نشانہ بن جائے، تاکہ عبرت بن جائے۔ یہ جمع کی صورت ہے اس آیت میں۔ یعنی آپ جانتے ہیں عموماً ڈاکو جو ہے وہ ایک جرم نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات ڈکیتی کے ساتھ ساتھ بدکاری اور زنا بھی کر لیتا ہے زبردستی، بسا اوقات وہ عزت لوٹتا ہے، بسا اوقات جو گالم گلوچ کرتا ہے، بسا اوقات دکم پیل کرتا ہے، بسا اوقات وہ قتل بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے تینوں سزائیں رکھی گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسری چیز ہے نہبہ، جپٹ مار کے سامان لے جانا۔ اب جپٹ مار کے سامان لے جانا یہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتا، کیونکہ گن پوائنٹ کا مطلب یہ کہ آپ سامنے دوسروں کے گن کے زور پہ لے جا رہے ہیں، اور جپٹ مار کے یہ کہ بزدل آدمی ہے، ایک عورت جا رہی ہے اس کا پرس چھین لیا، عورت جا رہی چپکے سے جپٹ ماری اس کا پرس چھین لیا۔ یہ اب اس کے اور چوری میں
یہ فرق ہے کہ جو جپٹ مار کے سامان لے جانا ہے اس پہ حد نہیں ہے، اس پہ حد نہیں، جبکہ چوری کرنے کی اور ہرابا کی حد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جپٹ مار کے سامان لے جانے کی حد کیوں نہیں رکھی گئی اور چوری کی حد رکھی گئی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، نکتہ دان۔ سر جو جھپٹ مار کے لیا وہ تو اس طرح نہیں رکھا ہوا تھا مخصوص، اور کہہ لیں کہ یعنی کہ وہ بھی سب کے سامنے ہی تھا، خفیہ طور پہ نہیں اس میں کیا۔ شاید اس میں ہراساں والی بات نہیں آتی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ چوری تو ایک بندہ چپکے سے لے جا رہا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اور یہ بندہ سامنے چھین کے لے جا رہا ہے، اس کے اوپر ہاتھ کاٹنا وغیرہ سزا ہے ہی نہیں۔ حدیث میں نہبہ کی سزا نہیں بیان کی گئی کہ اس کی کیا حد ہے۔ جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرقہ جو ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کے مال کو محفوظ کرنا ہے، اس وجہ سے کیونکہ چپکے سے کوئی لے جائے پتہ ہی نہیں چلے گا، جبکہ جو جپٹ مار کے لے جانے والا وہ پکڑا جا سکتا ہے، اس کا تعین ممکن ہے، اس کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کا تعین اور اس کو پہچاننا اور یہ ممکن ہے، پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ جبکہ چوری کے اندر اس وجہ سے اتنی سختی وارد ہوئی ہے، اتنی زیادہ حد مقرر کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کی، چونکہ اب صاحب ہر بندہ اپنے مال کی رکھوالی تو نہیں کر سکتا، ہر بندہ اپنے مال کی رات کو یا ہر دفعہ تو نہیں اس کی حفاظت کر سکتا، اس وجہ سے ڈرایا گیا ہے کہ ایسے مال پہ تم جا کے حملہ نہ کرو جو محفوظ پڑا ہوا اس کا مالک نہیں دیکھ رہا۔ اور جپٹ مارنے کی سزا اس وجہ سے متعین نہیں کی گئی کیونکہ اس میں عموماً آدمی پہچانا جاتا ہے، اور پکڑا جاتا ہے، تو اس کی سزا حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، اس کی سزا تعزیری سزا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تعزیر کے اندر یہ جو حاکم ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سزا قتل ہی ہو سکتی تو قتل بھی ہو سکتی، تعزیر کے اندر سزا اس کے جرم کو دیکھ کر قتل بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی جو ہے وہ عورت کا پرس چھینتا ہے اور پرس چھیننے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے، تو اب صاف ظاہر ہے کہ اگر قاضی یا حاکم یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جبڑ تو ماری ہے لیکن ساتھ کوئی اور بھی جرم کیا ہے، تو وہ چاہے تو قتل بھی کروا سکتا ہے، یا اس کو چاہے تو کوڑے لگوا دے یا اس کو سزا دلوائے، بہرحال یہ جائز ہے۔ ولا تزنوا، اور تم زنا نہ کرو۔ زنا کا معنی کیا ہے؟ زنا کا معنی یہ ہے کہ کسی ایسی عورت سے انسان بدکاری کرے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرنے کی اس کو اجازت نہیں، یعنی غیر شرعی طریقے سے کسی عورت سے تعلق قائم کرنا یہ اصل میں زنا ہے۔ تو زنا جو ہے وہ اس کے مقدمات بھی زنا میں آتے ہیں، اور زنا بذاتی ہی وہ فعل جو شنی ہے، قبیح عمل ہے، اس کو بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو شرک کو حرام کیا گیا ہے اللہ کے حقوق کی حفاظت کے لیے، چوری کو حرام کیا گیا ہے انسانوں کے مال کی حفاظت کے لیے، اور زنا کو حرام کیا گیا ہے عزت اور نسل کی حفاظت کے لیے، عزت اور نسل کی حفاظت کے لیے، اور یہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات خمس، 5 ضروریات انسان کی، جس میں دین کی حفاظت ہے، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، ولا تسرقوا، مال کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، اور اسی طرح عقل کی حفاظت ہے، تو یہ ضروریات خمس 5 چیزیں انسان کی ضروریات میں سے ہیں، ان میں یہ دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ تو ولا تزنوا، اور تم زنا نہ کرو۔ تو یہ کیوں روکا گیا ہے؟ چونکہ جاہلیت کے اندر لوگ شراب پی کر زنا بھی کرتے تھے، اس وجہ سے روکا گیا کہ تم یہ کام نہ کرو تاکہ نسل محفوظ رہے، آج کل یہ جو سلسلہ چل چکا ہے کہ جی بیٹی کے ساتھ کوئی اس کا دوست آ رہا ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ کون ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے میرا بوائے فرینڈ ہے، اور والد کہتا ٹھیک ہے بیٹی اس کو وہ اگلے والے کمرے میں لے جائیں، آپ کا بوائے فرینڈ ہے۔ تو یعنی وہ معمولی کیس بن چکا ہے آج کل ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی، جاہل مسلمانوں کے ہاں، اور کوئی حرج ہی نہیں ہے، لیکن عموماً اس کام کے اندر کوئی برکت نہیں سوائے فتنے اور فساد اور نفرت کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شادی کا بہترین ایک جو ہے وہ راستہ ہمیں بتایا ہے کہ شرعی طریقے سے شروط اور ارکان کے ساتھ اگر کوئی کسی عورت کو یا کوئی عورت کسی مرد کو اگر پسند کرتے ہیں تو جائز طریقے سے وہ نکاح کریں، شرعی طریقہ ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ غلط راستہ اختیار کریں، اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شہوت یا پوری کر لیتے ہیں،
چونکہ ان کا مقصدی شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، چند دنوں کے بعد وہ ایک دوسرے سے متنفر ہونے لگ جاتے ہیں. اور اس وجہ سے عموماً جو غیر شرعی طریقے سے نکاح ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، آپس میں نفرت اور پتہ نہیں ایک دوسرے پر الزام تراشی، بہتان بازی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ اس طرح کے گھر کتنے بستے ہیں جس کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ واقع ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک شریعت نے شرعی طریقہ بتایا ہے جو کہ جائز اور مناسب ہے. اس کے مطابق اگر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اور اللہ نے بلکہ اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور مودت پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان مودت اور محبت پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ اجنبی عورت وہ اس مرد کو جانتی نہیں، لیکن ایک رات کے اندر ان میں اللہ تعالیٰ مودت اور محبت پیدا کر دیتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد سے شرعی طریقے سے نکاح کر کے گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ ملتے ہیں، اللہ اسے محبت پیدا کر دیتا ہے. وہی اگر کوئی غلط طریقے سے نکاح کر کے اگر ملتے ہیں تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں نا کہ شریعت کے احکامات کے مطابق چلنے میں اللہ نے کتنی برکت رکھی. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ قتل جو ہے اولاد کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اب اس پہ سوال تو بنتا ہے نا کہ کیا غیر اولاد کا قتل جائز ہے؟ جی، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کیا غیر اولاد کا قتل جائز ہے؟ نہیں، قتل تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں. یہی تو سوال میں کر رہا ہوں کہ قتل کسی صورت میں اگر جائز نہیں تو اولاد کو یہاں کیوں خاص کیا گیا؟ کسی سے قتل نہ کرو. سر جب زنا کے بعد عام طور پر قتل کا ذکر آتا ہے تو اس سے بھی تعلق ہوتا ہے پیچھے بات سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ صرف اولاد کو کیوں ذکر کیا گیا، حالانکہ قتل تو کسی انسان کا بھی جائز نہیں. یہ سوال ہے میرا. یعنی کیا اس سے ہم مفہوم مخالف لے سکتے ہیں؟ مفہوم مخالف یعنی جیسے مثلا ہم کہتے ہیں جی اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کو مار پیٹ سکتے ہیں؟ نہیں، مار پیٹ تو نہیں سکتے. یہاں سوال یہ کہ اگر اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں تو کیا غیر اولاد کو جائز ہے؟ یہ اصل میں یہ سوال ہے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. فرزانہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر میں کہہ رہی ہوں کہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے، چاہے اپنی وفات ہو جائے غیر وفات. لیکن سر یہاں پہ اولاد کا ذکر کرنے کا ایسے ہے کہ مفلسی کے ڈر سے یا جس طرح سے پیدائش سے پہلے اولاد کا قتل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جواب دیا، لیکن تھوڑا اور اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ چونکہ اس وقت اہل جاہلیت میں زیادہ تر اولاد کو قتل کرنا تھا، زیادہ تر اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، یا تو بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، یا پھر یہ ہے کہ بیٹی کے ڈر سے کہ یہ بیٹی ہے لہٰذا یہ تو مجھے بدنام کر دے گی اور لوگ کیا کہیں گے بیٹی والا آ گیا ہے. تو اس اعتبار سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر جاہلیت میں اولاد کو بھوک کے ڈر سے یا بیٹی کو تانے کے ڈر سے، لوگوں کی باتوں کے ڈر سے قتل کرنا عام تھا. اس وجہ سے آپ نے روک دیا کہ تم نے وہ کام نہیں کرنا جو اہل جاہلیت کرتے ہیں. ولا تقتلوا اولادکم ای خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے، یا بیٹی ہے تو بدنامی کے ڈر سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اولاد کے قتل میں ڈبل جرم ہے. قتل تو کسی طرح کا بھی جائز نہیں، کسی انسان کا بھی جائز نہیں، لیکن اولاد کے قتل میں دوہرا جرم ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک قتل ہے اور دوسرا قطع رحمی. ایک قتل ہے اور دوسرا قطع رحمی کرنا. آپ جانتے ہیں قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے، قطع رحمی کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو اولاد کا قتل یہ قتل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قطع رحمی بھی ہے کہ آپ اپنے رحم کو کاٹ رہے ہیں.
اور قطع رحمی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ، اور کہتی ہے اللہ جو مجھے ملا دے اس کو ملا دے، جو مجھے توڑ دے اس کو توڑ دے۔ آپ یہ جانتے ہیں، حدیث آپ نے سن رکھی، تو اس مناسبت سے بھی اس کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی بھوک کے ڈر سے یا پھر بیٹی کو تانے کے ڈر سے، اور قتل اس وجہ سے اولاد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ایک تو یہ ان کے ہاں معروف تھا، عام تھا لوگوں کے اندر جاہلیت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ تو چونکہ اولاد کا قتل بھی ہے اور ساتھ قطع رحمی بھی ہے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، عطا یاتی سے تأتو، اور نہ تم آؤ، ولا تأتو اور نہ تم آؤ، یہ مضارع مجزوم ہے لا ناہیہ کی وجہ سے، اور نہ تم آؤ ببہتان، ببہتان آپ کہیں گے جی ولا تأتو مضارع مجزوم ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت اصل میں ولا تأتونا، اصل میں ولا تأتونا، لیکن نون کو گرا دیا ہے لا ناہیہ کی وجہ سے، اور نہیں تم آؤ گے، یعنی یہ عہد کرو، یہ بیعت کرو میرے ساتھ اور یہ وعدہ کرو کہ نہیں تم آؤ گے ببہتان، کسی بہتان کو، یعنی بہتان بازی نہیں کرو گے۔ اور بہتان کیا ہوتا ہے؟ کسی پر ایسی چیز کا الزام لگانا جو اس نے نہ کی ہو، کسی کی طرف ایسی چیز کا منسوب کر دینا کہ جس کی نسبت اس کی طرف صحیح ثابت نہ ہو، یہ بہتان ہوتا ہے۔ اور یہ بہت یبہت سے ہے، بہت یبہت سے، بہت الرجل یبہت بہتن و بہتانا، کہ اس بندے نے اس کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اس پر الزام لگایا، اس پر ایک ایسی چیز کا دعویٰ کیا کہ جو اس نے نہیں کی، تو یہ بہتان ہے۔ تفترونہ، جسے تم گڑھتے ہو، تفترونہ جسے تم گڑھتے ہو، بے بہتان تفترونہ جسے تم گڑھتے ہو، یعنی اپنی طرف سے، بین ایدیکم و ارجلکم، اپنی طرف سے۔ بعض علماء نے کہا بین ایدیکم و ارجلکم کا معنی اپنے ہاتھوں اور اپنے قدموں سے، مطلب یہ ہے کہ مراد ذات ہے، یہ کنایا ہے ذات سے، یعنی اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہو، اس بندے نے یہ بات نہیں کی، اس بندے نے یہ کام نہیں کیا، لیکن تم اپنی طرف سے اسے گھڑ کر اس کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ مراد یہاں یعنی چونکہ عموماً جو قول یا فعل صادر ہوتا ہے وہ ہاتھوں سے ہوتا ہے اور پاؤں سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ آدمی کسی کو جا کے بتاتا ہے تو پاؤں سے چل کے جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے کسی کی طرف اسے بدنام کرتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو مقصود یہ بین ایدیکم و ارجلکم، تو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان مراد ذات ہے، یعنی اپنی طرف سے۔ تفترونہ جسے تم گڑھ لیتے ہو، افطرا یفتری کا معنی ہوتا ہے گڑھ لینا، بنا لینا، اور افطرا جو ہے یہ اللہ پر بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی چیز کی نسبت کرنا کسی کی طرف جو اس نے نہیں کی۔ تفترونہ بین ایدیکم جسے تم گھڑ لیتے ہو، بین ایدیکم وارجلکم اپنی طرف سے۔ بعض علماء نے اس کا تفسیر یہ کی ہے، یعنی مراد کنایا ہے بین ایدیکم وارجلکم سے، یہ کنایا ہے ذات یعنی اپنی طرف سے۔ اور بعض علماء نے کہا بین ایدیکم وارجلکم، بین ایدیکم یعنی حال میں، اس وقت، وارجلکم مستقبل میں، یعنی تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ تم ابھی بھی اور آگے فیوچر میں بھی کبھی تم بہتان بازی نہیں کرو گے، یعنی حالیہ اور بعد میں، حالین اور بعد میں، آپ دونوں حال میں بہتان بازی نہیں کرو گے۔ ایک معنی یہ ہے، پہلا معنی کیا ہے کہ تفترونہ جسے تم گڑھتے ہو، بناتے ہو، بین ایدیکم وارجلکم اپنی طرف سے، یعنی ذات مراد ہے، اپنی ذات کی طرف سے، اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کچھ کیا نہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے بنا کر اس کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ ایک تو یہ ہے، چونکہ یہ ہاتھوں اور پاؤں کی کمائی ہے، اس وجہ سے نسبت ان کی طرف کرتی، وگرنہ یہ کنایا ہے ذات سے۔ چونکہ بعض علماء نے کہا چونکہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان انسان کا دل ہے، ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان انسان کا دل، یعنی بالکل انسان کے وجود کے درمیان ہوتا ہے دل اور انسان کا ضمیر، تو انسان دل سے یہ چیزیں گھڑ کے پھر زبان پہ لاتا ہے اور پھر چل کے جا کے لوگوں کو بتاتا ہے اور اشارے کر کے بتاتا ہے، لہذا ذات۔ اور دوسرا معنی ہم نے کہا وہ یہ ہے کہ حالین اور مستقبل میں، یعنی حال میں اور فیوچر میں تم بہتان بازی نہیں کرو گے۔ اور مراد یہاں کسی کی طرف بھی کوئی جو ہے وہ جھوٹ بولنا یا پھر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگانا یا زنا کی تہمت لگانا، یہاں مقصود یہ ہے۔ یہاں عام جھوٹ کی نسبت بھی مراد ہے، کوئی بھی چیز کا بہتان لگانا، اور خصوصاً
کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامنہ عورت پر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگانا یا زنا کا الزام لگانا، یہ یہاں مراد ہے. یعنی عام بھی مراد ہے اور خاص بھی مراد ہے. عام کوئی بھی جھوٹی نسبت کرنا کسی کی طرف، اس پر الزام لگانا، اور خاص یعنی مراد یہاں اس کو کیا کہتے ہیں، کسی پاک دامن مرد یا پاک دامنہ عورت پر زنا کی بدکاری کی جو ہے وہ تہمت لگانا یا الزام لگانا. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ولا تعصوا، عصا یعصی سے تعصوا، اور نہیں تم نافرمانی کرو گے، فی معروف، کسی بھی معروف کام میں. معروف کام کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میں تمہیں حکم دوں گا جب تک وہ معروف ہے، یعنی شریعت میں اس کا اچھا ہونا، اس وقت تک تم اسے میری اطاعت کرو گے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا غیر معروف میں حکم دے سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر معروف میں حکم نہیں دے سکتے، لیکن مقصود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر تمہیں لگے کہ یہ کام معروف نہیں ہے تو تم اس میں اطاعت نہ کرو. اور ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جو بھی اچھے کام کا میں تمہیں حکم دوں گا تمہیں اس میں میری اطاعت کرنی ہوگی. جس بھی اچھے کام کا میں تمہیں حکم دوں گا تم نے اس میں میری کیا ہے، تم نے اس میں میری اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. یعنی ہر نیکی کے کام میں، ہر خیر کے کام میں، ہر اچھے کام میں تم نے میری اطاعت کرنی اور میری نافرمانی نہیں کرنی. فمن وفا، وفا یفی کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. وفا یفی وفاءن، وفا یفی وفاءن کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، عہد کو یا وعدے کو یا جو بھی چیز ہے. فمن وفا منکم، جو کوئی تم میں سے پورا کرے گا، یعنی اس عہد کو جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اس عہد کو جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو من یہاں شرطیہ ہے اور اس کا جواب شرط فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فمن وفا منکم یہ شرط ہے اور فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ یہ جواب شرط ہے. فمن وفا تو جو کوئی پورا کرے، منکم تم میں سے، یعنی اس عہد کو، اس وعدے کو جو تم میرے ساتھ بیعت کر رہے ہو، جس پر تم میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ اسے اس کا اجر دے گا. وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اور جو کوئی پہنچ جائے، اصابہ یصیبو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. ومن اصابہ، اور جو کوئی پہنچ جائے، منکم تم میں سے، ذالکا شیئن ان میں سے کسی چیز کو، یعنی اگر تم میں سے کوئی گزشتہ جو کام ہے ان میں کسی کا ارتکاب کر لیتا ہے، جن کاموں سے میں نے روکا ہے، جس کے اندر زنا ہے، چوری ہے، قتل کرنا ہے، یا ان جرائم میں سے کوئی بھی جرم اگر کر لیتا ہے، شیئن کا معنی کچھ بھی ان میں سے. فَعُوقِبَ، اور یہ مفعول ہے اصابہ کا، اصابہ کا یہ مفعول ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. تو جو کوئی تم میں سے جو ہے وہ ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لے یا اسے پہنچ جائے، فَعُوقِبَ فِی الدُّنْیَا، یہ عاقبہ یعاقب معاقبتاً سے ہے. عاقبہ محمد علی بکر سے رمیسا اٹھو. عاقبہ یعاقب معاقبتاً سے، جس کا معنی ہوتا ہے عقاب یا پکڑ کرنا. فَعُوقِبَ، پس وہ پکڑا جائے یا اسے سزا دی جائے، عقاب دیا جائے، اسے حد لگائی جائے اس پر، فی دنیا، دنیا میں. یعنی اگر کسی نے زنا کر لیا، چوری کر لی یا قتل کر دیا اور اس پر اس کی سزا لاگو کر دی گئی، اوقیبا کا معنی اس کو پکڑا گیا، اسے سزا دی گئی، اسے حد لگائی گئی دنیا میں، فَهُوَ كَفَّارَةٌ، تو یہ کفارہ ہے. یہ من جو من اصابہ ہے نا، من مبتدا یہ شرط کو شامل ہے، متضمن ہے شرط کو. من مبتدا، من اصابہ یہ شرط کو متضمن اور شامل ہے. اس کا جواب شرط یہ ہے فَعُوقِبَ فِی الدُّنْیَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ یہ اس کا جواب شرط ہے. تو اس کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا. اب علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے یا ایک آدمی زنا کرتا ہے اور اس پر حد لگا دی جاتی ہے دنیا میں، تو کیا آخرت میں اسے پکڑ نہیں ہوگی؟ کہ دنیا اور آخرت دونوں کا کفارہ ہے یا دنیا کے اعتبار سے ہے؟ تو راجح قول یہ ہے، اگرچہ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف دنیا کے اندر ہے کہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا یا اس کو بدنام نہیں کیا جائے گا یا فلاں فلاں، لیکن آخرت میں وہ وعید سے خارج نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی پکڑ لے، یہ ایک قول ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے
راجح قول یہ ہے کہ جس پر دنیا میں اس کے جرم کی حد یا سزا لگا دی جائے یا اس کو دے دی جائے سزا، آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، یہی راجح ہے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی کسی حد کا ارتکاب کرے اور اس پر اس کی سزا یعنی حد لگا دی جائے تو اس کی آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، اس کی آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم فوائد میں ذکر کرتے ہیں کہ اس پہ امام بخاری نے کیوں یہ حدیث ذکر کی ہے اور اس پہ رد کن لوگوں پر ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس کا پتہ چل گیا اور وہ اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ اب جب اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ گیا اب اس پہ حد لگے گی، اور حد لگنے کے بعد یہ اس کا کفارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ لیکن اگر کسی کو پتہ نہ چلا اور اس نے چوری کر لی، زنا کر لیا، قتل کر دیا، کوئی جرم کر لیا کبیرہ گناہوں میں سے علاوہ شرک کے، دیکھیے شرک کا کوئی دنیا میں کفارہ نہیں ہے، شرک کا کفارہ توبہ ہے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کی دنیا میں سزا قتل ہے اور آخرت میں اس کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں ہونا ہے۔ اس کا یہ بات نہیں ہو رہی شرک اس سے مستثنیٰ ہے، یہاں دیگر جو کبیرہ گناہ شرک سے نیچے ان کی بات ہو رہی۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ان میں سے کسی گناہ کو پہنچے یعنی اس کا ارتکاب کرے، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ اس کی پردہ پوشی کر لے، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، یعنی ایک آدمی نے جرم کیا، زنا چوری وغیرہ کی، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، کسی کو پتہ نہیں چلا، عدالت میں مسئلہ نہیں گیا، اس پہ حد نہیں لگی، اس کو سزا نہیں دی گئی دنیا میں، اب کیا اس کا معاملہ ہے؟ کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ کیا وہ جہنم میں جائے گا سیدھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا تو اس کا دنیا میں جرم کھل گیا ہے، اب اس پہ اگر حد لگ گئی ہے تو اس کے کفارہ بن جائے گا اس کے لیے، اور اگر اس پہ حد نہیں لگی اور اس کا قاضی کو کسی کو پتہ نہیں چلا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، فہو الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، فہو الی اللہ، تو وہ اللہ کی طرف ہے، ان شاء عفا عنہ، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، وَإِن شاء عَاقَبَهُ، اگر وہ چاہے تو اس کی پکڑ کرے، ان شاء اگر وہ چاہے عفا عنہ تو اس سے معاف کر دے، درگزر کرے، اور اگر چاہے تو اس کی پکڑ کرے یعنی اس کو سزا دے۔ عاقبہ یعاقب، عاقبہ تو نا پکڑ کرنا، کسی کی سزا دینا اس کو جو جس کا مستحق ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے جب ہم سے عہد لیا، وعدہ لیا، تو فبایعناہ علی ذالک، ہم نے اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی، یعنی ہم نے بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان حرام کاموں میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم ان حرام کاموں میں سے کسی کا بھی ارتکاب نہیں کریں گے۔ اب اس حدیث کے اندر ہمیں ایک جو ہے وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی عذاب یا سزا کو واجب نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ نے جو جرم کی سزا سنائی ہے اللہ وہ بندے کو سزا دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، اللہ پر کوئی واجب نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ فلاں گناہ گار کو سزا دے، جیسے کہ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ نے جو جرم کی سزا سنائی ہے اللہ اس کو وہ سزا دے، والعیاذ باللہ، اور جس کی جزا اللہ نے بیان کی اللہ اس کو جزا دے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی نافرمان کی سزا واجب نہیں، اللہ تعالیٰ پر کسی نافرمان کی سزا دینا اس کو واجب نہیں، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، بخلاف معتزلہ اور اشاعرہ کے خوارج کے جو کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے۔ بھائی اللہ پر ہم کیا چیز واجب کر سکتے ہیں؟ اللہ خود اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر کسی نافرمان کی سزا بھی واجب نہیں اور کسی نیک کی اطاعت فرما برداری بھی واجب نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر اللہ کسی نافرمان کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اے اللہ تم نے تو کہا تھا کہ زانی کو میں سزا دوں گا لیکن تم نے معاف کر دیا ہے، یا تم نے تو کہا تھا کہ قاتل کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا تو تم نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی نیچے گناہ ہیں اللہ جو چاہے معاف کر دے جس کو۔ تو یہ اللہ وعدہ خلافی تو نہیں پھر اللہ کی ہوئی نا، کیونکہ اللہ نے خود آپشن رکھا ہوا ہے، جسے چاہوں معاف کر دوں، جسے چاہوں سزا دوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے، وہ اللہ بندوں سے پوچھتا تم کیا کرتے ہو۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر جائے، جو شخص حالت اسلام میں کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر جائے، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اسے سزا دے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ان پر رد ہے۔ یہ حدیث خوارج پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، اس وجہ سے وہ دھماکے کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث رد ہے ان پر۔ آپ دیکھیں زنا، چوری، بدکاری، یہ سب کو کہا گیا ہے اگر چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ کافر کو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، مشرک کو تو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، اس کا مطلب وہ کافر ہوا ہی نہیں، یہ گناہ کرنے سے وہ کافر ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوارج کا جو عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ کافر اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا دے دے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں حتمی طور پہ جنتی یا جہنمی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں حتمی طور پہ جنتی ہونے یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، الا کہ جس کے بارے میں نص آ جائے، الا کہ جس کے بارے میں نص آ جائے۔ جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے اشرا و مشرا کو جنت کی بشارت دی، حضرت بلال کو جنت کی بشارت دی، عکاشہ بن محصن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی صحابہ کرام کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے نام لے کر، تو ان کے نام لے کر ہم کہیں گے کہ وہ جنتی ہیں۔ ویسے عموماً سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن جن کے نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا ہے ان کے نام لے کر ہم کہیں گے جنتی۔ لیکن عام کسی شخص کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ حتمی جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اہل جنت میں سے، انشاءاللہ اہل جنت میں سے، لیکن یہ کہنا کہ وہ پکا جنتی ہے یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ظاہر کو تو ہم جانتے ہیں، ہم اس بندے کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن باطن کو تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ ظاہر میں وہ نیک اعمال کرنے والا باطن میں منافق ہو، یا باطن میں اس کے کوئی اور جرائم ہو جو ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ بندے کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے یا اسلام پر نہیں ہوا۔ تو جب ہم کسی بندے کے خاتمے کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہے یا برا ہے، اس بندے کے پوشیدہ اعمال کیا تھے، اس بندے کے اللہ اور اس کے درمیان کیا کیا معاملات تھے، جب ہم یہ نہیں جانتے تو پھر ہم کسی بندے کے بارے میں حتمی یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ اس حدیث سے ہم نے فائدہ اخذ کیا ہے، کیونکہ فرمایا گیا فَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَ۔ یہ اصل میں ہمیں اس نے فائدہ دیا اس حدیث نے۔ اور اس حدیث میں آخری فائدہ، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حدود جو ہیں یہ کفارات ہیں، حدیں یہ آدمی کے گناہ اور جرم سے کفارہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی پر حد لگا دی جائے دنیا میں تو یہ اس کے لیے دنیا آخرت دونوں میں کفارہ بن جاتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے جرم کو معاف کر دے گا۔ چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا باب ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ باب من الدین الفرار من الفتن، باب من الدین الفرار من الفتن۔ پڑھیں رخسانہ، آپ پڑھیں۔ جی سر۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن آواز کے ساتھ رخسانہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ ناشتہ نہیں کیا ابھی؟ آواز نہیں آ رہی؟ آپ پڑھیں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، آپ پڑھیں ذرا۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن الرحمن ابن ابی سعسع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها الجبال یتبع بها شعف الجبال سوری تھوڑا سا شعف الجبال و مواقع القطر
यफिर बिदीनिही मिनल फितन। ahsanti। मुसन्निफ ने यहाँ 12वां बाब कायम किया है, 12 नंबर बाब, बाबुन मिनद्दीनी अलफिरारु मिनल फितन। दीन में से फितनों से भागना, फितनों से अपने ईमान को बचाकर निकलना, अलहदा हो जाना, तन्हा हो जाना और भागना फितनों की जगहों से, ये ईमान का हिस्सा है और ईमान में से, दीन में से है। दीन बमाना इस्लाम यानी ईमान में से है, ये असल मकसूद है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ये बयान करना चाह रहे हैं कि एक आदमी अगर अपने दीन को बचाने के लिए फितनों की जगहों से अलग रहता है, फितनों से अलहदा हो जाता है, तो ये शख्स भी गोया कि इसके ईमान में इजाफ़ा हो रहा है और ये काम ईमान में से है, यानी ईमान के शोबों में से एक शोबा है। ईमान के शोबों में से एक शोबा ये भी है, एक खसलत ये भी है अहले ईमान की कि वो अपने आप को फितनों से अलहदा कर लेते हैं कि कहीं उनका ईमान ज़ाया ना हो जाए, कहीं उनका ईमान कमज़ोर ना हो जाए, कहीं उनका ईमान सिरे से चला ही ना जाए। क्योंकि बाज़ फितने ऐसे होते हैं जो इंसान को सिरे से काफिर और मुल्हिद बना देते हैं, इंसान को सिरे से काफिर या मुल्हिद बना देते हैं। और बाज़ फितने ऐसे होते हैं जिनसे ईमान में नक्स पैदा होता है, बाज़ फितने ऐसे होते हैं जिनसे इंसान गुनाहगार हो जाता है और बाज़ से काफिर हो जाता है। फितने ज़ाहिरी भी हैं, फितने बातनी भी हैं। ज़ाहिरी फितने जो हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माल का फितना, औलाद का फितना, औरत का फितना, इसी तरह दीगर जो शहवात और शुबहात के फितने, दिल के अंदर वसवसात का फितना, शुबहात का फितना, शहवात का फितना, ये बातनी फितने। कुछ ज़ाहिरी फितने भी हैं, बातनी फितने भी हैं। और जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी वैसे वैसे ये फितने बकसरत आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादिरू बिला माली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, कि उन फितनों के आने से पहले पहले नेक अमाल में सबकत ले जाओ, जल्दी कर लो। जब वो फितने आएंगे तो रात की तारीकी की तरह, यानी पै दर पै आएंगे। जैसे रात की तारीकी अंधेरे पर अंधेरा होता है ना, ऐसे वो इतनी कसरत से आएंगे कि आदमी का ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया बादिरू बिला माली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, कि उस रात की तारीकी की माने पै दर पै आने वाले फितनों से पहले पहले जो है वो अमाल में सबकत ले जाओ और नेक अमाल कर लो। ये ना हो कि उन फितनों के सबब तुम नेक अमाल से महरूम हो जाओ और तुम नेक अमाल से मशगूल कर दिए जाओ। तो ये असल मकसूद है। अच्छा, इस बाब का पिछले बाब के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये आपसे सवाल है और अब मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की ज़हानत। पिछले बाब के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है जो सहाबाए किराम ने बैत की थी? हाँ सर, वो जो पिछले जितने गुनाहों का जिक्र आया तो वो भी इंसान के लिए फितना ही बन जाता है ना, इसलिए वहाँ पे मना किया गया कि, और ये इसीलिए उसके साथ इसका ताल्लुक है। चलिए ये भी आप कह सकते हैं, ये एक मुनासबत है कि जी पिछली चीज़ें भी फितरों में से हैं और उनसे ईमान जो है वो या ज़ाया हो जाता है शिरक से और या फिर नाकिस हो जाता है। ठीक है, ये भी एक तोजी है। लेकिन अंसार का जिक्र किया गया है और अंसार की मुनासबत से कैसे हम इस बाब के साथ जोड़ेंगे उनको? हाँ जी, क्योंकि अंसार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत कर रहे थे अपने ईमान को बचाने के लिए फितनों से, अपने आप को कुफर और शिरक के फितने से बचाने के लिए उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की थी। और उनका बैत करना, अल्लाह के नबी के साथ मुआहदा करना, अहद करना इन गुनाहों के ना करने पर, यह भी असल में अल-फिरारु मिनल फितन था। अल-फिरारु मिनल फितन ये भी उसी में से है कि उन्होंने शिरक और कुफर के फितने से भागते हुए अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की और अपने आप को शिरक और कुफर के फितने से बचा लिया, और ये भी ईमान में से। हाँ जी, वाज़े है सर? चलिए, अच्छा, इसमें जो अहदीस हैं, एक ही हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसलमा, हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा, अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अल-कानबी अल-बसरी, अल-कानबी अल-बसरी ये बयान करते हैं। और पिछली जो हदीस हमने पढ़ी है ना, इससे पहले वाली हदीस, उसमें जो लताइफ़ इस्नादिया में से है वो ये है कि सारे के सारे शामी हैं। गुज़श्ता हदीस के रावी सारे के सारे शामी हैं, अहले शाम में से। हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा, अब्दुल्लाह इब्न मसलमा अल-कानबी अल-कूफ़ी अन मालिक इब्न अनस इब्न मालिक इब्न अनस इब्न नज़र इमाम दारिल हिजरा। इमाम मालिक मुराद हैं जो चारों आइमा में से एक इमाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला की वफ़ात जो है वो 179 में हुई, 179 में, 179 में, और इनकी विलादत 93 में हुई। 93 में इनकी विलादत है
اور 179 میں ان کی وفات ہے۔ امام دار الہجرہ، اپنے وقت کے امام ہیں، اور وہ امام ہیں کہ جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو خالص علم مدینہ کے امام سے ملے گا، لوگوں کو خالص علم مدینہ کے امام سے ملے گا، اور وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، بعض علماء اس سے مراد لیتے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع عن ابیہ، عبد الرحمن بن عبداللہ ابن عبد الرحمن یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ انصاری المازنی المدنی ہیں، یہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عبداللہ الانصاری المازنی المدنی سے بیان کرتے ہیں، اور یہ ثقہ تابعی ہیں، وہ ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، اور یہ خدر ان کے خاندان کی طرف نسبت ہے، خدر ان کے کسی جد اعلیٰ کی طرف نسبت ہے یا خاندان کی طرف نسبت ہے الخدری، اور یہ انصاری خزرجی ہیں، حضرت ابو سعید خدری انصاری خزرجی ہیں، اور یہ صغار صحابہ کرام میں سے، صغار صحابہ کرام سے مراد یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ کم عمر صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے والد مالک بن سنان بھی صحابی ہیں، اور یہ بھی صحابی ہیں، تو ابو سعید خدری صحابی ابن صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ان 8 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن سے اکثر احادیث مروی ہیں، جن سے اکثر احادیث مروی ہیں، ان 8 یا 7 میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 12 غزوے کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 12 غزوے کیے، اور ان سے مروی احادیث کی تعداد 1170 یعنی 1170 ہے، 1170 ان سے احادیث جو مروی ہیں ان کی تعداد ہے، اور ان کی وفات مدینہ میں 64 ہجری کو 64 میں ان کی وفات 64 ہجری کو مدینہ میں ہوئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یوشکو اوشکا یوشکو سے ہے، یوشکو اوشکا یوشکو سے یہ فعل مضارع ہے، اور یہ اصل میں افعال مقاربہ میں سے ہے، یوشکو افعال مقاربہ میں سے ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا افعال مقاربہ کیا عمل کرتے ہیں؟ ہاں جی، ماشاءاللہ میرے ساتھ علماء بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، تو افعال مقاربہ کیا عمل کرتے ہیں؟ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو پڑھانے والے ٹیچر بھی ہیں، ہاں جی، کہاں گئے سارے لوگ؟ افعال مقاربہ کیا عمل کرتے ہیں؟ سر یہ افعال ناقصہ کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ احسنتی یا ربینا۔ اور افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ سر افعال ناقصہ جو ہے نا وہ اپنا جو اسم کو جو ہے وہ اس کا مرفوع ہوتا ہے نا سر، اس کی اسم کو رفع اور خبر کو نصب، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ احسنتی یا ربینا، اپنا مائک میوٹ کر لیں آپ۔ اچھا، افعال مقاربہ جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں، افعال مقاربہ 3 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے جو قربت کا معنی دیتے ہیں، جو قربت کا، کسی چیز کے قریب ہونے کا معنی دیتے ہیں، یہ 3 ہیں، کادا، کروبا، اوشکا۔ کادا، کاف چھوٹا، وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کتے والا کاف، کادا، کروبا، کروبا کا کاف بھی چھوٹا، اور اوشکا، یہ قرب کا معنی دیتے ہیں 3۔ کچھ ایسے ہیں جو امید کا معنی دیتے ہیں، رجا اور امید کا معنی دیتے ہیں، جیسے عصا وخلولقا، جیسے عصا وخلولقا، اخلولقا، یہ رجا اور امید کا معنی دیتے ہیں۔ تیسری قسم ان کی افعال مقاربہ کی وہ ہے جو شروع ہونے کا معنی دیتے ہیں، شروع ہونے کا، شروعات اور شروع ہونے کا معنی دیتے ہیں، جیسے جعلا، تفقا، اخذا، انشا وغیرہ، جعلا، تفقا، اخذا، انشا وغیرہ۔ اور یہ تینوں افعال مقاربہ یہ افعال نقصہ کا عمل کرتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان اللہ علیما حکیما۔ اچھا جی، اب اس کے اندر ہے یوشکو، قریب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، یہاں کیونکہ مقاربہ قربت کا معنی ہے، قریب ہے، ان یکون خیر مال المسلمی، ان یکون خیر مال المسلمی، یہ کہ ہو بہترین مال مسلمان کا، غنم بکریاں۔ یہ خیر جو ہے یہ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے
تو پھر یہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر جو ہے وہ غنمن ہوگی. اور اگر ہم اس کو منصوب پڑھیں گے تو پھر یہ خبر ہوگی اس کی یکونا کی، ان یکونا خیر مالی، اور غنمن اس کا اسم ہوگا، اسم مؤخر ہوگا اور خیر خبر مقدم ہوگی. تو خیرو بھی پڑھ سکتے ہیں اور خیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر خیرہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ خبر ہوگی، پھر یہ خبر ہوگی. اور اگر اس کو خیرو پڑھیں تو یہ اسم ہوگا ان یکونا کا، ان یکونا کا اسم ہوگا. مال مسلم، مسلمان کا مال بہترین بکریاں. غنمن اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس غنم کا اطلاق بکری پر بھی ہوتا ہے، بکرے پر بھی ہوتا ہے، اور دونوں پر بھی ہوتا ہے. اس میں جنس مراد ہے، بکری اور بکرا دونوں اس میں شامل ہیں. بہترین مسلمان کا مال، قریب ہے کہ ہو بہترین مال مسلمان کا غنمن و بکریاں. یتبع بہا، جو جس کے ساتھ ان کے پیچھے جاتا ہے، پیچھا کرتا ہے ان کے ساتھ وہ شعف الجبالی، پہاڑوں کی چوٹی کا، یعنی پہاڑوں کی چوٹی پر ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. شعف یہ شعفت ان کی جمع ہے، چوٹیاں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور یہ شعفت ان کی جمع ہے. اور اس کی جمع شعاف بھی آتی ہے، شعوف بھی آتی ہے، اور شعف بھی آتی ہے. شعافن، شعافن و شعوفن، تینوں طرح اس کی جمع آتی ہے، اور مفرد اس کی آتی ہے شعافتن. شعافتن یا شعافتن مراد چوٹیاں. ان بہترین مومن کا مال، قریب ہے کہ ہو مومن کا بہترین مال بکریاں. یتبع بہا شعاف الجبالی، پیچھے چلتا ہے ان کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر. وہ مواقع، اور یہ ظرف ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. شعافہ منصوب کیوں؟ ظرف ہونے کی وجہ سے. اور واو حرف عطف ہے، اور مواقع معطوف ہے، اور شعاف معطوف علیہ ہے، اور اعراب دونوں کا منصوب ہے چونکہ یہ ظرف ہے. اور مواقع القطری، اور بارش کی جگہوں کا. عموماً پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہے چونکہ بارش زیادہ اترتی ہے، اس وجہ سے وہاں سبزہ، ہریالی، گھاس پھوس وغیرہ زیادہ اگتی، تو وہاں آدمی جو ہے وہ ویسے بھی سیلاب وغیرہ، بارش کی کثرت نیچے ہوتی ہے تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مناسبت سے پہاڑ کی چوٹیوں کا ذکر کیا گیا. اور مواقع القطری، اور بارش کی جگہوں پر، وہ بکریوں کے ساتھ پیچھے چلتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے نزول کی جگہوں پر. یفر بدینہ من الفتن، بھاگتا ہے وہ اپنے دین کے ساتھ فتنوں سے، یعنی اپنے دین کو بچا کر فتنوں سے وہ بھاگتا ہے، یعنی نکل کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جاتا ہے. فرّ یفر کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، نکل جانا. یفر وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بدینی اپنے دین کو لے کر، من الفتن فتنوں سے، یعنی فتنت ان کی جمع ہے. اور اس سے مراد ویسے تو فتنے کا معنی امتحان ہوتا ہے، لیکن عموماً اس کا اطلاق ہر قسم کی شر پر، ہر قسم کے مکروہ کام پر، برے کام پر فتنے کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور یہ باطنی بھی ہوتا ہے. ظاہری وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باطنی وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اچھا جی، اب اس حدیث کے اندر ہمیں ایک تو اشکال یہ ہے کہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن بہترین وہ مومن ہے جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے، اور ان کے جو ہے وہ ان کی طرف سے جو مصیبتیں اور جو مشکلات پہنچتی ہیں ان پہ صبر کرتا ہے. بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے. اور ایک اس حدیث میں ہے کہ وہ ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اپنی بکریاں چراتا ہے باہر، یعنی عزلہ اختیار کرتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے. یہ بظاہر تعارض ہے، جمع کیسے کریں گے؟ جلدی ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، جلدی سے میں چاہ رہا ہوں اس حدیث کو مکمل کر لیں. ہاں جی سر، اپنا ایمان جب خطرے میں پڑ جائے تو پھر یہ عمل ہوگا جو اس میں بتایا جا رہا ہے. ویسے تو مومن کا جتنا بھی وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے، عمل معروف کرتا ہے، منکر کرتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، تو وہ پسندیدہ ہے، لیکن اپنا ایمان بچانا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے سب سے. ٹھیک ہے، احسن تھی. دیکھیے اصل یہ ہے کہ لوگوں میں گھل مل کر رہنا، لوگوں کی مشکلات پہ صبر کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ مدد کرنا، نصیحت کرنا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. جنازہ پڑھے گا، نماز کے ساتھ جماعت پڑھے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اور سلام کہے گا اور ان کی دعوت پہ لبیک کہے گا، بیمار کی بیمار پرسی کرے گا، وفات پانے والے کی جنازے کی اتباع کرے گا. اس میں بڑے خیر کے کام ہیں گل مل کے رہنے میں، اور افضل یہی ہے. لیکن اگر دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس سے بڑی کوئی اور قدر و قیمت والی چیز نہیں. یعنی صاف ظاہر ہے کہ جب دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو پھر باقی چیزوں کا کیا فائدہ ہے. اس وجہ سے افضل یہ ہے کہ لوگوں میں گھل مل کر رہیں، لیکن اگر دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو پھر فتنے سے علیحدہ ہو جانا یہی اصل میں افضل اور اولیٰ ہے. اور اس وجہ سے کئی ایک صحابہ کرام
جب صحابہ کے آپس میں بعض اختلافات ہوئے جنگ جمل جنگ صفین میں، وہ بالکل علیحدہ ہو کر اپنے باغ میں اپنی بکریوں کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنوں کا آغاز ہو جائے گا تو تم علیحدہ ہو جانا، تو اس وقت وہ فتنوں میں کودے نہیں، کئی صحابہ کرام نہیں کودے، علیحدہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے مستجاب الدعوات، لیکن وہ جنگوں میں شامل نہیں ہوئے۔ کئی اور صحابہ کرام جب ان کا ترجمہ ان کا تعارف پڑھتے ہیں آپ تو آتا ہے کہ فتنے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اگر دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو پھر فتنوں سے علیحدہ ہو جانا یہ افضل ہے، لیکن اگر دین فتنے کو ٹالنا کی استطاعت ہو، فتنے کو ٹالنے کی، اس سے بچنے کی استطاعت ہو، تو پھر گل مل کر رہنا لوگوں کے اندر یہ زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ فتنے سے بچے، اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے اور فتنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ وہ کوئی بھی چیز ہے یا کوئی بھی مقام اور جگہ ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ اسی طرح ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بکریاں یہ بہترین مال ہے، بکریوں کی فضیلت ہے اور بکریاں رکھنے کی فضیلت ہے۔ اللہ نے اس مال کے اندر بڑی برکت پیدا کی ہے، اللہ نے اس مال کے اندر بڑی برکت پیدا کی ہے، اور بلکہ بعض حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بکریاں رکھنے کا بعض صحابہ کو آپ نے کہا کہ آپ بکری رکھو اللہ برکت پیدا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ ان میں سکون ہوتا ہے، سکینت اور وقار ہوتا ہے، ان کا پالنا آسان ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں برکت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ انبیاء نے چرائی ہیں، انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اونٹ نہیں چرائے، کیونکہ اونٹ چرانے والوں میں شدت ہوتی ہے، بکریاں چرانے والوں میں نرمی اور ہدوء اور سکون اور وقار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اہل یمن کی تعریف کی ہے، اہل یمن کی تعریف کی ہے، اور جو اونٹ چرانے والے ان میں شدت ہوتی، ان میں شدت ہوتی بکریاں چرانے والوں میں۔ اس وجہ سے انبیاء نے چونکہ اپنی امت کو گائیڈ کرنا ہوتا تھا، انبیاء نے چونکہ پوری امت کو لے کے چلنا ہوتا تھا، اس میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے، کوئی کس طرح کا کوئی کس طرح کا، اس وجہ سے انبیاء کو بکریاں چرانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کام دیا، اور یہ بکریاں چراتے تھے تاکہ ان کے اندر صبر اور یہ چیزیں آئیں۔ بکری جو آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، لیکن اونٹ ایک ہی جگہ رہتا ہے، لیکن اونٹ کو مارنا زیادہ پڑتا ہے، اس وجہ سے بکری کو تھوڑا آپ دبکاڑا مار دیں تو بکری سیدھی ہو جاتی ہے، مطلب اپنی لائن میں آ جاتی ہے، اپنی چراگاہ میں آ جاتی ہے، لیکن اونٹ کو تھوڑا سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے زیادہ مارنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو ان کا خرچہ بھی کم ہے اور ان کو چرانا آسان ہے، ان میں سکون اور وقار ملتا ہے، انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور اللہ نے اس مال کے اندر برکت رکھی ہے، اس میں بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے، اس میں برکت زیادہ پڑتی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ خبر دی ہے کہ قرب قیامت یہ ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی کے نبوت کے دلائل میں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے دلائل میں سے ہے، اور اس میں یہ حدیث میں بیان ہے کہ قرب قیامت فتنے اور فساد بہت زیادہ ہوں گے، قرب قیامت فتنے اور فساد بہت زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ ایمان آدمی کا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ آدمی کا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا فتنہ، اور اس کے علاوہ آپ بازاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں مختلف صورتوں میں شبہات، شہوات اور اسلام کے خلاف قوتیں، حدیث کے بارے میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، یعنی جو مسلمہ عقائد اور مسلمہ حقائق تھے ان پر بھی لوگ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی لوگوں کے اندر، نئے نئے ہیلے اور بہانے کر کے سود کو حلال کیا جا رہا ہے، سودی کاروبار کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور سود کے مختلف طریقے اور ہیلے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور مومن مسلمان پریشان ہو گیا ہے کہ اب وہ اس کو حلال سمجھے یا حرام سمجھے۔ تو اس حال میں ان چیزوں سے علیحدہ رہنا ہی اس میں سلامتی اور افضلیت ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر آپ کا کوئی موضوع کے حوالے سے سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، باقی لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ Recording stopped. جی اپنی جو آپ بتائیں بات کرنا انسان کے درمیان، یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ آپ کو فیل کرنا، آپ کی آواز نہیں آ رہی سر اپنی طرف سے کوئی بات اٹھا لینا ہاتھ اور پاؤں کے درمیان جو جی نا جی بینہ آئی کے مطلب، ہاں جی ہاں جی اور دوسرا آپ نے پوائنٹ بتایا حالین اور جو مستقبل میں بہتان بازی نہ کرو، جی جی یعنی اس کا مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا۔ جی ایک یہ تھا کہ اپنی طرف سے، یعنی جو دوسرے نے بات نہیں کی یا دیکھی نہیں اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے وہ دوسرے کی طرف منسوب کر دینا، ایک تو یہ ہے، یعنی مراد بینہ ایدیکم وارجلکم سے مراد کنایا ہے آدمی کی ذات سے، آدمی کی ذات سے کنایا ہے، یعنی خود اپنی طرف سے بنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حالین کا معنی ابھی اس وقت، اور مستقبل یعنی بعد میں بھی، میرے پاس موجود یعنی اس حال میں بھی جو تم عبادت میں ہو یا میرے ساتھ موجود ہو اس وقت بھی، اور آگے مستقبل کے اندر بھی، یعنی کسی وقت بھی،
ابھی بھی اور آگے بھی کبھی تم یہ بہتان بازی نہیں کرو گے، یا مراد کہ میری زندگی کے اندر بھی اور میرے جانے کے بعد بھی تم کبھی بھی جو ہے وہ بہتان بازی اور یہ جرائم اور یہ کام جو ہے وہ نہیں کرو گے۔ جی ٹھیک ہے خدا حافظ۔ بھیا جی، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو؟ صبح صبح ناشتہ نہیں نا کیا ہوتا تو بولنے کو دل نہیں کرتا بندے کو، ایسے ہی ہے۔ سر ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بے شک۔ چلیے جی، آپ پھر اگر نہیں آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو ناشتہ کریں جا کے، اور چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔